دو سوال جو کہ بہت پہلے سے ہمارے اپنے پاس آئے ہوئے تھے مگر ان کے جوابات نہیں دیے گئے تھے، تو آج کی مجلس میں ان کے جوابات آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ تو ایک سوال یہ کیا گیا تھا، اور یہ خاص کر ہمارے اپنے ملک کے حالات کے حساب سے بھی، اور پھر اسی طرح سے ہمارے اپنے بہت سارے لوگ جو تجارتی میدان میں ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا بھی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ سلام کرے تو کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر سلام ایک ایسا عمل ہے کہ جسے کثرت سے پھیلانے کا ہم کو حکم دیا گیا، اور ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آپسی محبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ایسے میں غیر مسلم کو بھی سلام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے۔ ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ لا تبدأ الیہود بالسلام، کہ یہودیوں کے ساتھ تم لوگ آگے بڑھ کر سلام نہ کرو، یہودیوں کو بول کے۔ مگر اس کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ نے نہیں بتایا۔ بنو قریظہ جو کہ مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، جنگ خندق کے موقع پر ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر دشمن باہر سے حملہ کریں گے تو ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے مسلمانوں سے، لیکن یہود جو کہ کبھی اپنا وعدہ کرنے کے بعد وفا کرنے کی ان میں عادت نہیں ہوتی ہے، تو اپنی فطرت کے مطابق ان لوگوں نے بدعہدی کی، وعدہ خلافی انہوں نے کر دی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے جنگ خندق ہونے سے بچا لیا، اپنی حفاظت میں رکھا۔ ایسی آندھی طوفان وغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کہ سارے کفار مشرکین سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ نکلے سب۔ تو مسلمان بھی یہی سمجھے کہ ہاں صاحب اب تو جنگ ختم ہو گئی، چلو گھروں میں جائیں گے۔ لیکن جبریل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ محمد ابھی کہاں جو نا آپ اپنا جنگی لباس اتار رہے ہیں، ابھی تو ایک اور مہم طے کرنا باقی ہے۔ کیا ہے؟ بنو قریظہ جن لوگوں نے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، عہد کو انہوں نے توڑ دیا، ان لوگوں کو جو ہے کیا ہے سبق سکھانا ہے اور ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ سے یہ بتا رہے تھے کہ کل ہمیں یہودیوں کا سامنا کرنا ہے، اور اس وقت آپ نے بتایا کہ یہودیوں کو کوئی بھی آگے بڑھ کر سلام نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام اس معاشرے میں امن کی علامت تھی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی جنگ کرنا ہے بول کے۔ تو ایسے میں اگر کوئی صحابی آگے بڑھ کر سلام کر دیتے تو گویا ایک طرح سے مسلمانوں کی طرف سے ان کو امان مل جائے گی بول کے۔ اس لیے آپ نے یہودیوں کو آگے بڑھ کر سلام نہ کرو، یہ آپ نے حکم دیا تھا۔ اس حدیث سے خود یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے مسلمان سب کو سلام کرتے ہی تھے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ضرورت پیش آئی کہ اپنے صحابہ کو تاکید کرنے کی کہ آپ لوگ آگے بڑھ کر کل کسی بھی یہودی کو سلام نہیں کرنا بول کے، کیونکہ کل ہمارا ان سے مقابلہ ہونے والا ہے، ہم ان سے لڑنے والے ہیں بول کے۔ تو گئے، اور ان لوگوں کو جب پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہماری طرف آ رہے ہیں تو وہ ان کا جو قلعہ تھا اس کے اندر وہ لوگ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا اس کو، اور وہیں ڈٹے رہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا تھا وہ اس میں ہوا تھا کہ سارے ان کے جتنے بھی مرد تھے، جو بالغ جو بھی تھے، لڑکے یا مرد، سب کو جو ہے کیا قتل کر دیا گیا، اور ان کے نابالغ بچے اور ان کی سب عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا۔ تو یہ اس کا خاتمہ ہوا۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ پس منظر یہ ہے اس کا کہ یہودیوں کو آگے بڑھ کر سلام نہ کرو، جو آپ نے بتایا اس موقع پر بتایا تھا۔ جبکہ اللہ تعالی ہمیں آیت کے اندر یہ بھی بتاتے ہیں کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو روکتا نہیں ہے حسن سلوک کرنے سے
کن لوگوں کے ساتھ؟ وہ کفار اور مشرکین جو تمہیں کسی طرح کی جو ہے کہ دین میں تمہارے خلاف لڑے نہیں اور نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے بے گھر کیا، ایسے کافروں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کر سکتے ہو۔ تو حسن سلوک کا یہ جو ہے سب سے بہتر مظہر ہے کہ اگر سامنا ہو گیا اور ان کو ہم نے سلام بھی کر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کئی صحابہ اور تابعین وغیرہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگ بھی اس طرح سے آگے بڑھ کر سلام کر لیا کرتے تھے۔ تو سلام بالکل جو نا آپسی محبت کا، اگرچہ کہ ہمارے اور غیر مسلم کے درمیان ایمانی اخوت کا تو تعلق نہیں ہے، مگر انسانیت کا تو ہے، اور انسانیت کا یہ تعلق بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ان سے ہم محبت روا رکھیں، انسانیت کی حد تک اتنی محبت، ویسی محبت نہیں جو ایک مومن بھائی کے ساتھ دوسرے مومن کو ہوتی ہے، وہ محبت تو نہیں ہو سکتی۔ تو ایک غیر مسلم کو بھی، جیسے کہ خاص کر تجارتی میدان میں رہنے والے، ان کے تو بہرحال بہت سارے تعلقات ہوں گے، تو ایسے میں اگر کوئی بھی غیر مسلم بھی آتا ہے اور آگے بڑھ کر بندہ سلام کر لیا، خاص کر مصلحت میں تو سارے ہی علماء تقریباً کہتے ہیں کہ بھئی ان سے کوئی بہت بڑی مصلحت وابستہ ہے تو ان کو سلام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یا پھر ایسی مصلحت کے دین کی کہ ہم ان کو آگے بڑھ کر سلام کریں اور اس وقت وہ ہماری بات سننے کے لیے آمادہ ہوگا اور ہم ان کو دعوت دیں گے تو وہ ہو سکتا متاثر ہو، تو ایسی سب صورتوں میں تو سلام کرنے میں بالکل بھی کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ تو غیر مسلم کو سلام کرنے کا معاملہ مطلقاً منع نہیں ہے جی، اگرچہ کہ بعض اہل علم اس حدیث کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں کسی بھی غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے آگے بڑھ کر، اگر وہ کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جیسے کہ اس زمانے میں بھی عہد رسالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی آ کر خود سلام کرتے، مگر کیا کہتے تھے؟ لام چھوڑ کر السلام کہنے کی وجہ السام، جس کا معنی موت۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چل گیا کہ یہ لوگ سلام نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ السلام علیکم، یعنی تمہاری موت آئے، یہ جو نہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اتنا ہی جواب دیا وعلیکم، بس وعلیکم السلام آپ نے نہیں بتایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ لوگ تو السلام علیکم کہتے ہیں اور آپ بھی وعلیکم، تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ہاں تم نے سنا نہیں کہ میں نے وعلیکم السلام نہیں کہا، میں نے وعلیکم اتنا ہی کہا، مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ موت کی جو نا دعا دے رہے ہیں، میں نے بھی ان کے لیے اتنا ہی کہا ہے کہ تم پر بھی وہی چیز آئے بول کے۔ تو اس طرح سے جی جب ہم کو کسی غیر مسلم وغیرہ کے بارے میں اگر یہ معلوم ہے کہ یہ سلام نہیں کر رہا ہے بلکہ ہم کو بد دعا دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم بھی وعلیکم کہہ کر اتنا ہی اکتفا کر سکتے ہیں، ورنہ جہاں ہمیں معلوم ہے کہ اس نے سلام ہی کیا ہے تو اس کے سلام کا پورا جواب بھی دے سکتے ہیں، بلکہ اگر ضرورت پڑنے پر اور اس طرح سے کیا ہے انسانیت کی نعت محبت کے تقاضے سے اگر ان کے اندر جو نا کیا ہے ذرا قربت پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھ کر ہم نے بھی سلام کر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تجارتی تعلقات وغیرہ میں بھی اس طرح سے اگر کرنے کی نوبت آئے تو بالکل بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔